اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ بے شمار خدمت خلق کے طریقے ہیں جس کے ادائیگی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور بے لباس کو کپڑے پہنا دینا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم، غریب، مسکین، فقیر کے سر پر دست شفقت رکھ دینا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا اور اندھیرے راستے میں چراغ جلا دینا بھی صدقہ ہے، پیاسے کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو دیکھنے میں تو حقیقت اور وقعت نہیں رکھتی، یہ تو چلتے پھرتے ہر شخص کر سکتا ہے۔ دراصل اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بالخصوص نیکیوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ان چھوٹی نیکیوں سے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ حسن عمل اور حسن اخلاق اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا پہلا جینا ہے۔ اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے بندہ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرے گا تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن عمل اور حسن اخلاق اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا پہلا جینا ہے۔ اپنے نیکیاں بڑھانے کے لیے بندہ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرے گا تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حقوق العباد ہمیں ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے ان کی خواہش نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو بھی دین کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ ایمان میں کمی کا باعث اس لیے کہا گیا ہے کہ خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیٹ سو جائے۔ جس کے اندر جان ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کی عزت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ اسلام میں تو ناپاک جانوروں تک کو بلا وجہ تکلیف دینے کی اجازت نہیں، پھر انسان یا مومن انسان کو دکھ پہنچانا، اسے بدنام کرنا، دوسروں سے سنی باتوں کا بلا تحقیق چرچا کرتے رہنا کتنا سنگین جرم اور کیسا شدید گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بےہودہ باتوں سے ہمیں بچائے رکھنا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، حالانکہ اللہ پاک نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور پیدا فرمایا ہے۔ اس بات سے بالکل نظر پھیرنا اللہ کے نظام کے خلاف ہے اور عقل کی بھی۔ البتہ
تمام اسباب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اور بغیر سبب کے وہ کسی بھی چیز کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے۔ اسباب سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بغیر بادل کے بارش کرنے پر اور بادل کے ہوتے ہوئے بارش نہ کرنے پر اللہ قادر ہے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ ہر آدمی کام کے اسباب و ذریعوں کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ اسباب اور اس کے نتائج اور اثرات اس کے قبضے میں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سارے مسلمان ایک اللہ، ایک رسول اور ایک دین کو ماننے والے کی وجہ سے ایک شخص کے اعضائے بدن مانند کے ہیں کہ اگر ایک کی آنکھ درد ہوتی ہے تو سارا بدن بے چین ہوتا ہے، اس کا سر درد کرتا ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے پر اس طرح یہ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال یعنی کنبہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حسن سلوک کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس ماڈرن دنیا میں ہم چاروں طرف نظر دوڑا کے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ بینک سے قرضہ لینا، کسی کریڈٹ سوسائٹی سے قرضہ لینا، یہ عام بات ہو گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر کوئی شخص راہ خدا میں قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر اس کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر اس کو راہ خدا میں قتل کیا جائے اور پھر زندہ ہو جائے، اور اس کے اوپر اگر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اپنے قرض کو ادا نہ کر دے۔ گویا راہ حق میں قربانی ہو کر مرتبہ شہادت پانے والا شخص بھی اگر مقروض ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے تو جب تک دوسروں کا حق ادا نہ کرے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہی رہے گا، یا پھر جب تک مرنے والے کے وارث اس کی جانب سے قرض ادا نہ کریں اس وقت تک کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے گی اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ بوقت ضرورت قرض لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہاں قرض لے کر واپس نہ کرنا ناقابل معافی ظلم ہے۔ عموماً لوگ قرض کے لین دین میں شرعی اصول اور ضوابط کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نا اتفاقی اور بدگمانی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کا مال لے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ادائیگی میں مدد فرمائے گا، اور جو شخص مال لے اور اس کو ضائع کرے یعنی واپس نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ ادائیگی قرض میں ایسے شخص کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اور کچھ جگہ ایسے بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر قرض کا بوجھا ہے وہ انتقال ہونے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اپنے ضرورت کے لیے قرض لینا یہ کوئی غیر بات نہیں ہے، لیکن اس قرض کو ادا کر دینا یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پہلے تو ہمیں اس نوبت سے بچائے کہ ہمیں قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر کسی سنگین معاملے میں قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرض کو
وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا خطرہ آج کل منڈرا رہا ہے پورے ملک پر، جب سے یہ بینکوں کا وجود ہوا ہے اور بینک کے لین دین چالو ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سارا جو دیش ہے وہ سب گروی پڑا ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ گروی پڑے ہیں، اور وہ قرض لینا بھی ایک اتنی آسان بات سمجھتے ہیں جیسے کہ گلاس اٹھایا، پیاس لگی ہے، پانی بھرا اور پی لیا۔ اگر یہ قرض لوٹایا نہیں گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دین اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قرض جنہوں نے لیا ہے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ قرضوں کا جو بوجھ ہے جو ہمارے اعمال نامے کی سب نیکیاں کھینچ لیتا ہے، ہماری مغفرت نہیں ہوتی۔ اچھے مسلمانوں کے گھروں میں جو کھاتے پیتے گھر ہیں وہاں بھی یہ قرضوں کا لین دین، بینکوں سے قرضہ لینا، سوسائٹی سے قرضہ لینا یا پھر سود پہ قرضہ لینا، یہ بہت عام ہو گئی ہے، جیسے کہ اس کو لوگ ایک گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں سے ہمیں بچائے، اور جن سے ہم نے قرض لیا ہے اس کو وقت پہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ ہمیں آپس میں سلام کو پھیلانا چاہیے۔ سلام کو پھیلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا، معاملات کی درستگی، اپنوں اور بیگانوں سے اچھے تعلقات رکھنا، سخاوت کرنا، بخل اور حرص سے پرہیز کرنا، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا، اور ادب اور احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ تو دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری صورتیں اور اعمال نہیں دیکھتا، وہ تو صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو دیکھنا نیت کو دیکھنا ہے۔ نیت دل کے عمل اور کام کرنے کے سچے ارادے کا نام ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ہمارے رویے میں خلوص اور محبت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ ہمیں خلوص نیت اور خلوص اعمال سے نوازے، آمین۔ ابھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ایک دعا سنیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرتے رہو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن ہی میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 میں۔ دل دکھتا ہے، روح کانپتی ہے یہ دیکھ کر کے آج کے نوجوان لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی جو نرم دل مانی جاتی ہیں وہی اپنے ماں باپ کے غصے سے جھڑکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ صحیح کہ اس وقت ان بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ کیا اس دن کے لیے انہوں نے تمہارے لیے اپنے رات اور دن قربان کیے تھے کہ تم طاقتور ہو کر ان کو آنکھیں پھیلا کر اور گلا پھاڑ کر چلاؤ؟ جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں اور جو بدبخت تمام حدوں کو پار کر کے ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی کہنے سے
قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے بندوں میں داخل فرما۔ اگر ایسا آپ کرو گے تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خود بد اعمالیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے آج کل یہ رزق اور روزی کا مسئلہ جو ہے وہ تنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترا تھا اور حواریوں کی خواہش انہوں نے پوری کی تھی۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کے اوپر کا یقین ہم حسن اخلاق کو درست کر کے پا سکتے ہیں۔ تو یہ جب یقین آ جائے گا کہ آسمان سے دسترخوان بھی اترتا ہے، تو یہ جو جد و جہد ہر ایک انسان جو کر رہا ہے صبح سے شام تک، نہ نماز کی فکر ہے نہ دوسرے حقوق العباد کی فکر ہے، بس وہ دوڑتا جا رہا ہے مانو اس کے پیچھے شیر پڑا ہے، اور وہ دوڑ دھوپ کر کے شام کو جب گھر پہ واپس آتا ہے تو ناکام اور بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ آج کی دوڑ دھوپ کچھ بھی میرے کام نہیں آئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا۔ تو اس وقت یہ اللہ کے اوپر کا جو یقین ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ آپ کے ہر ایک بات کو، ہر ایک رزق کے مسئلے کو وہ بڑی ہی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ صرف اپنے عادت اور اخلاق اچھے رکھو، گناہوں سے بچو اور حسن اخلاق رکھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ رزق اور روزی تنگی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کریں۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ یقین اللہ تبارک و تعالی ہمارے کمزور دلوں میں پیدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔
ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہی دوست ہے اور خوب مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مدد ہمیں عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح بہت جلد ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا رحیم، یا کریم، یہ باتیں ہم مسجدوں میں سنتے ہیں، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب یہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے بات دل میں اتر جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم مسجد کے باہر آتے ہیں ہمارا ذہن بدل جاتا ہے، ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، اور پھر بعد میں اس کو عمل میں لانا بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اے ماں باپ سے زیادہ مہربان داتا، تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ہم کو تیرے پہ پورا یقین لانے والے بنا دے۔ اے تیرے گناہ گار بندے اور بندیاں سخت بے تابی اور بے چینی کے ساتھ دل ملا کر تجھے پکارتے اور فریاد کرتے ہیں، ہماری بپدا سن لے۔ ہم وہیں رہتے ہیں، یہ باتیں سنتے ہیں اور پھر وہیں رہ جاتے ہیں، وہی مشکلیں، پریشانیاں اور غم ہم کو جھیلنا پڑتا ہے، ہم وہی نفس کے خواہشوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہی گناہ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں تھام نہیں لے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں، لیکن جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو وہ حدیثوں کو ہم بازو میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے دل کی کرتے ہیں۔ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم پھر سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں انسان بنایا، عزت و خلافت کا تاج بنایا، ہمیں دولت دی، سلطنت دی، زمین میں وراثت عطا کی، مگر ہائے ہائے ہائے، ہم نے تیری قدر نہیں جانی۔ تو نے ہمیں سنوارا اور ہم نے اپنوں کو ہی بگاڑا، ہم نے ہماری صورتوں کو بگاڑا، ہماری تیری کچھ بات بنی نہیں، تیرے راہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تیرے حکموں سے منہ موڑ دیا ہے، تجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، نفس کے شیطان کے جالے میں ہم پھنسے، گناہ کیے اور لگاتار کیے جاتے ہیں۔ یہ کتابی باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ کتابوں میں رہ جاتی ہیں، وہ عمل میں نہیں آتی۔ تیرنا کیسا سیکھنا ہے وہ کتابوں میں سکھایا جاتا ہے، لیکن پانی میں جب ہم کودتے ہیں تو اے اللہ ہم ڈوبنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت میں زمین پہ ہمیں ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہم ایسے سخت گناہ
کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پناہ میں دے دے، یہ نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اس سے پتھر بھی پگھل جائے۔ اے اللہ، اقرار مجرم، رسیاہ، گناہ گار، بدکار، عیسیاں، شعار شرمسار، تیری رحمت و مغفروں کے امیدوار، آنکھوں میں آنسو بہاتے، بے قراری سے دل ملاتے، تیرے عذاب سے ڈرتے، تیرے ناراضی سے گھبراتے، ہاتھ پھیلائے شرم سے سر جھکائے گڑ گڑاتے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے اللہ، تو اگر عذاب دے ہمیں تو اس کے ہم سزاوار ہیں، اگر بخش دے تو عزیز و غفار ہے۔ تو نے فرمایا، تو نے یقین دلایا، سبقت رحمتی علی غضبی اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے رحمت کے طلبگار ہیں، عفو کے امیدوار ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری تقوی، ہماری پرہیزگاری یہ صرف نام کو ہے، ہم چلتے تو ہیں لیکن یہ پیر شیطان چلاتا ہے، ہم گناہ کے راستے پہ چلتے ہیں، تیری باتوں کو بھول جاتے ہیں، مسجدوں میں یہ باتیں سنتے ہیں، بڑے بڑے واعظ بیانوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر لوٹ کر جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بس وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے، تنہا ہے، کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی طاعت و عبادت نہیں جس کا آسرا لگائے، مگر ہاں تیرے محبوب کملی والے تاجدار سید ابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہاتھ میں ہے، ان کے نام لیوا کہلاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے ساری ساری رات آنسو بہائے اور ہماری مغفرت کے لیے دعائیں فرمائی، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں خود ہی دیکھ کر شرم آ جاتی ہے۔ اے اللہ، یہ کتابی باتیں لگتی ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں جیسے کہ اس کا یہ زندگی سے کچھ واسطہ نہیں ہے، یہ صرف سننے اور دیکھنے کے لیے، سننے اور دل میں اتارنے کے لیے ہے، اور بعد میں عمل لانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے ذاہ و جلال، تیرے فضل و کمال، تیرے جود و عطا اور تیرے محبوب سرکار محمد مصطفیٰ روح اللہ الہدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو وسیلہ بناتے ہیں، نہ جانے وہ صفات ہمیں ملے گی یا نہیں۔ ہم حشر کے میدان میں ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ خوف بھی رہتا ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کی شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اپنی عزت، ان کی رحمت کا صدقہ صدیق، فاروق، عثمان و علی و فاطمہ زہرا، حسن و حسین شہید کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، شہدائے بدر و حنین و احد کا طفیل، غوث الاعظم و سلطان و ہند و اولیاء امت کا تصدق، اپنے جملہ محبوبین، مقبولین و مقربین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور بار بار تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، ہم کتنے بار گناہ کریں گے اور کتنے بار تجھ سے معافی مانگیں گے؟ ہماری بگڑی بنا دے، ایک بار کا فیصلہ کر دے اور ہمیں اپنی محبت کا جام پلا دے، ہمیں اپنا مت والا بنا دے، ہماری ڈوبتی کشتی تیرا دے، ہمارے بیڑے کو پار لگا دے۔ ہم مزدار میں پھنسے ہیں،
نہ عزت رہی نہ دولت، نہ حشمت رہی نہ سلطنت، نہ حکومت رہی نہ طاقت، خلافت اسلامیہ مٹ چکا اور ہم برباد ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن آڑے ہوئے ہیں۔ اے غیرت والے مولا، ہم ٹوٹ گئے صرف اس لیے کہ ہم تیرے کہلاتے ہیں، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، تیرا نام لیتے ہیں اور مسلمان کہے جاتے ہیں۔ اے عزت والے، پناہوں کو پناہ دینے والے، سن لے ہم بے قصوں کی سن رہے، ہم سیاہ کاروں کے سبب اپنے دین کے علم کو سرغو نہ ہونے دے، ہمیں قوت دے، طاقت دے، عزت دے، حمیت دے، غیرت دے۔ اے مولا، ہمیں مضبوط قدم والے بنا، ایمان میں پکے بنا۔ اے اللہ، یہ صرف باتیں سنتے ہیں، ہم اس کو عمل نہیں کرتے۔ اے اللہ، یہ مانتے ہیں ہم کہ ہم گناہ گار بندے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، پھر گھر پہ آتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں اور پھر تجھ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو تندرست دے، ہماری مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر، ہمیں فقر و فاقے سے بچا، حقیقی جینا عطا فرما، اپنا بنا اور اپنی راہ پر چلا اور اپنے بندوں سے خدمت لے۔ اے اللہ، کتنی لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں جو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے۔ اے اللہ، تو ان کے لیے اچھے رشتوں کو انتظام کر دے، ان کا گھر بسا دے۔ اے بار تعالیٰ، ہمارے جو بیمار ہیں گھروں میں، جو مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو پھر بھی ان کی دوا کے لیے پیسہ کہاں سے لائے؟ بڑے بڑے جو آپریشن ہوتے ہیں اس کے لیے ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمارے اپنوں کو ہم تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے، اور ہم باہر تو بڑے شان میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے ڈینگے مارتے ہیں، اور خود ہمارے گھر کا یہ حال ہے کہ ہم بڑے مشکل سے روٹی جما پاتے ہیں۔ اے بار تعالیٰ، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر۔ اے اللہ، یہ کتابی باتیں ہم نے بہت سنی ہے، بہت تقریریں سنی ہے، وعظ بیان سنا ہے، لیکن یہ ہمارے زندگی میں نہیں اترتا۔ ہمارے دل میں تو جاتا ہے لیکن زمین پہ نہیں آتا، ہمارے پیروں تک نہیں پہنچتا، اور ہمارے پیر پھر وہی گناہ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ تو اے اللہ، تو ہمیں اس وقت روک دینا اور سیدھے راستے پر چلا دینا، صراط المستقیم پہ چلا دینا، اور ہم غریبوں اور بے کسوں پر رحم کرنا۔ اے اللہ، اے بار تعالیٰ، تیرے طرف ہی امید سے ہاتھ پھیلائے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اور ہمیں اس وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگی بنا دے، یہ جکڑن سے ہمیں باہر نکال دے، یہ گناہ کے راستے، یہ اندھیریاں اور یہ بھیانک راستے اور یہ جو دکھ دینے والے جان لیوا مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اس کو سب سے ہمیں نجات دے۔ اے اللہ، ہمارے آقا تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح طفل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصل وسلم على خير خلقك ونور عرشك سيدنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله أصحابه أجمعين آمين آمين آمين.